الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگایا، اور کائنات میں بے شمار نعمتیں وافر مقدار میں انسان کے لیے پیدا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر وقت زبان سے ذکر اذکار کرتے رہنا، دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کو شکر کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان، دل اور اپنے عمل سے ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور لمحہ لمحہ قدم قدم نیک اعمال کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے، اور عبادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو ایک مرتبہ میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھا سکتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اگر وہ اتنی زیادہ مشقت اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے قدم قدم پر ہر لمحہ اپنے ہر عمل سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر کے شکریہ کا صحیح حق ادا کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے ہاں ہمیں بھی بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔